ہمارا پیارا وطن پاکستان ہماری پہچان ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، ہماری پہچان اسی سے ہے اور ہم پاکستانی مسلمان ہی کہلائیں گے۔ یہ وطن ہمارے لیے ایک گھر کی مانند ہی نہیں بلکہ حقیقتاً ایک گھر ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی صورت میں اللہ کریم نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کا زبان سے شکر ادا کرنا اور عملی طور پر شکرانے کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی پاکستانی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ یہی تو وہ گھر ہے جہاں ہم آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں، اللہ کریم کی عبادت بلا کسی خوف و خطر کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گلی گلی محفلیں منعقد کرتے، اولیاء اور اسلاف اکرام کی عظمتیں بیان کرتے اور دینی تعلیمات بلا کسی روک ٹوک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ آزادی ہی کی برکت ہے کہ ہمارے ہر علاقے میں ایک بلکہ کہیں تو دو سے بھی زائد مساجد آباد ہیں۔ مسجدوں کے محراب و منبر سے 5 وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی پرکیف صدائیں سنتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی اس نعمت سے محبت کے کچھ تقاضے اور اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے کی کچھ صورتیں ہیں، چنانچہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان تقاضوں کو پورا کرے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا حصہ ملائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کاشانی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین محترم، وطن سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ملک پاکستان کے قوانین پر عمل کریں۔ نمبر 2، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے گھر پاکستان کی فضا کی حفاظت کی کوشش کریں۔ گاڑیوں کی وہ تمام خرابیاں جن کی وجہ سے فضا میں دھواں پھیلتا ہے انہیں درست کروائیں۔ نمبر 3، اپنے ملک عزیز کی سڑکوں پر ایسا سامان مثلا سریا، لوہے کے بڑے بڑے اوزار وغیرہ نہ گھسیٹیں جو ان کے ٹوٹنے اور خراب ہونے کا باعث بنے۔ نمبر 4، روڈ، ٹرین کی پٹری، بجلی کے تار اور گیس کے پائپ وغیرہ کہیں سے خراب ہوں اور اس سے ملک عزیز اور ہم وطنوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو متعلقہ محکمے کو اس کی اطلاع ضرور دیں۔ نمبر 5، کچرا وغیرہ سڑکوں اور گلیوں میں پھینک کر اپنے وطن کی خوبصورتی تباہ اور بیماریوں میں اضافہ نہ کریں۔ ہم پاکستانی بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ مسلمان کے لیے طہارت، پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا حکم ہے، بلکہ صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 6، ہم وطنوں کو کسی بھی معاملے میں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو جہاں تک ممکن نظر آئے ان کے کام آئیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا سہارا بنیں، غریب ہم وطنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 7، کسی ہم وطن مسلمان کی کوئی گری ہوئی چیز ملے تو اسے بحفاظت اس تک پہنچانے کی کوشش کریں، اگر معلوم نہ ہو تو شرعی طور پر جو لگتا کہ احکام ہے ان کے مطابق عمل کریں۔ نمبر 8، خریداری میں اپنے ملک عزیز کی پروڈکٹس کو ترجیح دیں، بلا وجہ ملکی مصنوعات کی برائی نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ملک کی مصنوعات خریدنے کا ذہن دیں۔ نمبر 9، سرکاری ادارے اور ان کا سامان ہمارے وطن عزیز کا سامان ہے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ نمبر 10، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اس وطن عزیز کے خصوصی نمائندے ہیں، اس لیے آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی املاک و اشیاء کا درست استعمال کریں۔ نمبر 11، گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ جلتی ہیں اور اس کے لیے یقیناً ہمارے ملک پاکستان کی بجلی خرچ ہوتی ہے۔ وطن عزیز کی محبت کے تقاضے کے پیش نظر کوشش کریں کہ کہیں بھی فضول جلتی ہوئی لائٹ ملے، مثلا دن کا اجالا پھیل چکا ہے اور لائٹیں ابھی جل رہی ہیں تو انہیں آف کریں یا کروائیں۔ نمبر 12، اگر آپ بیرونی ملک مقیم ہیں تو وہاں کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنیں جو آپ کے ملک عزیز کی بدنامی کا سبب بنے۔ نمبر 13، تاجروں اور سیٹھوں کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کا حق نہ دبائیں، جبکہ ملازمین کو چاہیے کہ سستی، کام چوری اور اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کریں۔ جب ہم سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، دوسروں کے حقوق ادا کریں گے تو ایک مضبوط اور باہمی محبت رکھنے والا معاشرہ پیدا ہوگا۔ یہی معاشرہ وطن عزیز کی ترقی کا سبب بھی بنے گا۔ نمبر 14، کسی فرد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے سبب وطن عزیز کے پورے اداروں اور محکموں کو برا بلا نہ کہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی لاقانونیت دیکھی، کسی سرکاری یا نجی ادارے کی کوتاہی اور ناکامی دیکھی، کہیں ٹریفک قوانین ٹوٹتے دیکھے تو جٹ ارے یہ پاکستان ہے، یہاں ایسا ہی چلے گا جیسے نامناسب جملے کہتے ہیں۔ اپنی ہی چھت میں چھید کرنے والی بات ہے۔ نمبر 15، وطن عزیز کا کوئی فرد اگر کوئی غلط حرکت کرے، معاشرتی، معاشی یا اخلاقی اعتبار سے قابل گرفت معاملات میں شامل ہو تو اسے سمجھانے، راہ راست پر لانے اور اگر ضروری ہو تو اس سے اوپر کے ادارے یا فرد کو اطلاع دینے کی کوشش ضرور کریں، مگر اس کی ویڈیو اور تصویریں بنا کر پوسٹیں لکھ کر سوشل میڈیا پر عام نہ کریں، کیونکہ اگر وہ شخص گناہ کر رہا ہے تو اس طرح وائرل کرنے سے ایک تو گناہ کی اشاعت ہوگی جو خود گناہ ہے اور دوسرا اپنے ہی وطن کی بدنامی ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری اس چینل کاشانی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے وطن سے محبت اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔